اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، سوال و جواب کے سیشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ٹیلی فون نمبرز ہمارے آ رہے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تمام مکاتب فکر سے موجود ہیں، اور اپنے سوالات پوچھنے کے لیے اپنے ٹیلی فون کو اٹھائیں اور ڈائل کریں ہمارے نمبرز۔ چلتے ہیں ایک کالر کی طرف، ایک لائیو کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کراچی سے عارف بات کر رہا ہوں۔ جی عابد صاحب، فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے سر میرا کہ میرے بھائی سے جو ہے نا، جی جی پوچھیے آپ کا سوال۔ جی ٹیلی ویژن کو بند کر دیں اور کال پر توجہ دیں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ میں اسکرین بند کر رہی ہے۔ میرے بھائی سے نا میری جائیداد کا سودا ہوا تھا 40 لاکھ کا، آج سے 5 سال پہلے، جی اور وہ انہوں نے مجھے تقریباً جو ہے نا 19 لاکھ دیے، 16 لاکھ روپے میری طرف ہے، ان کی طرف ہے میرے۔ اب 5 سال سے پیسے پھنسے ہوئے، وعدہ کرتے وہ حج بھی کر کے آ گئے، اور جو ہے نا میرے پیسے نہیں دیے۔ ہماری مسلمان جائیداد تھی ہماری والدہ کی، تو وہ پیسے جو ہے نا وہ وعدہ کرتا ہے اور دے نہیں رہا، حج بھی کر کے آ گئی ہے۔ اس کی مسئلہ بتا دیں کیا ہے کیا نہیں، سگا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے، کیا سمجھے ذرا یہ مسئلہ بتائیں کیا ہے، یہ پیسے چاہے اس کی طرف دینا چاہیے، اس کو نہیں چاہیے۔ حج سے جانے سے پہلے اس نے وعدہ کیا تھا میں آ کے دوں گا، حج کر کے آ گیا۔ بہت اہم کانٹیکسٹ ہے اس کا، خاص طور پہ یہ کہ وہ حج کر کے آ گئے اور انہوں نے قرض نہیں ادا کیا، حج پہ چلے گئے۔ ظاہر ہے حج بھی جو ہے وہ کم سے کم 10-15 لاکھ کا ہوتا ہے، اور انہوں نے قرض ادا کرنے کے بجائے وہاں جا کر ایسا کر دیا۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اس بات؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت ہے۔ تو شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ حج آپ پہ فرضی اس وقت ہوتا ہے جب آپ پہ کسی کا کوئی قرض، کوئی لین دین اس طرح کا نہ ہو، تب جا کے آپ کے پاس اتنا مال ہو جس سے آپ حج کر سکیں تو حج فرض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر حج فرض نہیں ہے اور کسی کا قرض دینا ہے تو شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ پہلے حقوق العباد ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قرض، اور پھر بھائی کا اس کے ساتھ ویسے ہی صلہ رحمی کا حکم ہے کہ یار ویسے ہی احسان کرو۔ تو اگر قرض لیا ہوا ہے یا کوئی زمین بیچی خریدی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے، تو ایسے موقع پر نوافل کی طرف جانے سے پہلے ہمیں فرائض کی طرف جانا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ایک روش پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ اپنے فرائض کو چھوڑ کر اس طرح کے نوافل کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شریعت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ فرائض کی پابندی کریں، حرام سے بچیں، نوافل کا درجہ تو اس کے بعد آتا ہے۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، شرعی حکم ہمیں یہ ہے کہ یک طرفہ بات سن کر ہم فیصلہ نہ کریں، کیونکہ 2 فریقوں کا تنازع ہے، ہم نے دوسرے فریق کی بات سنی نہیں، ہو سکتا ہے اس نے دینے ہوں، نہیں ہم اس سچویشن کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، ہم تو صورت مسئلہ پر ڈیپینڈ کر کے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم اسے یہ بولیں کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں جو معتبر عالم دین ہو ان کے پاس آپ چلے جاؤ، اپنا مسئلہ لے کر، بھائی کو بھی لے کر وہاں فیصلہ کریں۔ ایسے معاملات میں ویسے بھائی جانے کی جو ہے وہ حامی بھی نہیں بڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس معاملے میں مذہب کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جہاں اپنا مطلب آتا ہے تو اپنے مذہب کو اپنا لیتے ہیں۔